اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی وعباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ اپنے آپ کو اور آپ مومنین کرام شیعان حیدر کرار مسلمانان عظام آپ کی خدمت میں تقوی الہی کو اپنی زندگی کے مرحلے میں رعایت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی الہی جیسی محفوظ روش زندگی کو اپنا کر اس جہان میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو خطرات سے محفوظ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی الہی کا ہم کم و بیش جب سکول میں داخل ہوئے ہیں تو تھی فارمیلٹی کے طور پر اسلامیات، تھا آپ خوش نصیب تھے کہ آپ کے دور میں جتنی تھی آہستہ آہستہ وہ اسلامیات کو شوگر ہو گئی ہے اور پتلی ہوتی جا رہی ہے نصاب میں، تو بہت اب آخری افق عدم پر ٹمٹما رہی ہے۔ بہرحال بہت خوش نصیب ہیں ایران میں جو ایک یعنی لطف ہے خدا کا دوسرے الطاف الہی کے ساتھ، وہاں جو خود نصاب ہے اسکول کالج اور یونیورسٹی کا، اگر بچہ اس کو صحیح پڑھے تو جتنا ہمارا ایک یہاں حجت الاسلام ہوتا ہے اتنا وہاں ایک میٹرک یا انٹر کرنے والے بچے کی دینی معلومات ہوتی ہیں۔ جنہیں اللہ کرے ہم ان کا جو میٹرک پاس کرنے والی بچی یا بچہ وہ ہر بچہ کورس میں شامل ہے کہ اگر خدا نخواستہ حملہ ہو جائے کسی وقت ایران پر تو ہر میٹرک پاس بچہ اور بچی وہ اپنے دفاع کے لیے بالکل جتنی ٹریننگ ہونی چاہیے اس کو ہوتی ہے، اور اس سے مہم ہے وہ جہاد اصغر اسلام نے کہا ہے، اس کی بھی تیاری کرو۔ اور جنگ سے واپس آ رہے تھے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت نے فرمایا کہ جنگ جہاد اصغر سے آپ فارغ ہو گئے ہیں، بڑی جنگ کے لیے جہاد اکبر کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ ان میں سے اگر لاہور کے کوئی صحابہ کرام ہوتے تو ان کا تو مطلب ہو سکتا ہے ہارٹ بھی بیٹ رک جاتی۔ بھائی زہر جہاد اس دور میں آسان نہیں ہوتا تھا، باڈی ٹچ جنگ ہوتی تھی، تلوار نیزہ
اور پھر ایمرجنسی بھی اتنی جو ہے ایڈوانس نہیں تھی، اعضاء کاٹ جاتے تھے جنگ میں، کٹے ہوئے اعضاء، زخمی مجاہدین واپس آ رہے تھے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ مارے گئے۔ تو اب جب پیغمبر نے فرمایا یہ جو ہوئی ہے یہ چھوٹی جنگ تھی اور اب بڑی جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تو جن کا السلام علیکم کم گردہ رکھنے والے ہوتے ہیں نا، کمزور دل، وہ بڑے ہی گھبرا کے انہوں نے سوال کیا ہوگا کہ پیغمبر اعظم اس سے بھی پھر کوئی اور بڑی مصیبت اور بڑی جنگ ہے؟ تو وسائل الشیعہ میں بھی ہے، ہماری کتب روائی میں فراوان آیت اللہ بہجت نے جوانوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ وسائل الشیعہ اب جو پاکستان میں ہے ترجمہ ہوئی ہے اردو میں، ویسے وہ فقہی روایات کی کتاب ہے حر عاملی کی، اس میں ایک جلد ہے جس میں تہذیب نفس، پوری روایات تہذیب نفس کے بارے میں آیت اللہ بہجت نے نصیحت کی تھی جوانوں کو کہ ہر روز وسائل الشیعہ کی یہ تہذیب نفس کے بارے میں ایک حدیث پڑھیں، کوشش کریں دن میں اس پر عمل کریں اور پھر اگلے دن دوسرا۔ اور ہم اور ایرانیوں میں یہ فرق ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس وقت ہر ترجمہ، چونکہ مجتہدین کو تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عربی پڑھ لیتے ہیں، تو اسی وقت ایک بندے نے اس جلد کی جو تہذیب نفس والی جلد ہے اس کا ترجمہ کروا کے ایک ٹرک لے آیا، وہ مسجد جو فاطمی ہے اس میں اسی دن ختم ہو گیا۔ مجتہد کی جو بات پر عمل کرنا ہے، آپ دیکھیں انہوں نے جتنی ملی وہ تاجر ذہن بندہ تھا، اس کو پتہ تھا کہ بہجت کی فرمائشات کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ کم پڑ گئیں جتنی قوم میں تھیں، دوبارہ چاپ ہوئیں۔ تو بہرحال پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اس سے مشکل جنگ ہے وہ جہاد بالنفس ہے۔ دوسری جگہ پر معصوم فرماتے ہیں اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، امریکہ، اسرائیل، بنو امیہ، فرعون، شداد، نمرود، اسرائیل، یہ بڑے دشمن ہیں، لیکن بات معصوم کی ہر دور میں، معصوم کسی دور کا انسان نہیں ہوتا، ہم نے ان کو حجت ماننا ہے جو علی العالمین حجت ہیں، ان کی آج بھی جناب امیر کی اس بات کو سنیں، ہم امریکہ کا نہیں مقابلہ کر پا رہے، اسرائیل مسلمانوں کو ہر روز دھمکی دیتا ہے، ادھر سے آنکھیں پتھرا جاتی ہیں مسلمانوں کی۔ جناب امیر فرما رہے ہیں یہ ایک وجہ یہی ہے تمہاری بزدلی کہ تمہیں ایک اور دشمن کھا گیا ہے جو تمہارے اندر بیٹھا ہے، نفس کے غلام، نفس کے اسیر، نفس کے ساتھ جنگ میں شکست خوردہ مسلمان وہ کبھی بھی کسی میدان میں فتح نہیں پا سکتا۔ اب میں نے عرض کیا کہ وہاں جو ابتدائی کتابیں تھیں اسلامیات کی، اس میں تقوی کا معنی خوف خدا بھی آپ نے پڑھا اور سنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں جو بارہا یہ گزارش کرتا ہوں، مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ کہیں بزرگان کی تب میں یہ گراں نہ گزرے کہ جو ہے نا، چونکہ ہم عادی نہیں ہیں سمجھنے والی بات سننے کے، ہم جو سنی ہوئی ہے اس کو سننے کے عادی ہیں، تو پھر کوئی اس طرف جب بات آتی ہے تو تھوڑا طبیعت پر ملال آتا ہے۔
اس لیے تھوڑا یعنی میرے ساتھ رہیں گے. خوف دو طرح کی آیات ہیں. ایک تو آیت ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بارک اللہ. جو اللہ کے اولیاء ہیں، جنہوں نے اللہ کو صحیح مولا مانا ہے، جو ولی اللہ ہے. ولی اللہ وہ نہیں ہوتا جس نے 2 سال نہایا نہ ہو. میرے بھائی اور بزرگوں، یعنی ہر شیعہ علی ولی اللہ ہے اگر شیعہ علی ہو تو. جی میں نہ قصیدہ پڑھ رہا ہوں نہ نعرہ لگوانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اصل ولی اللہ ہونے کا معیار ہی علی کا شیعہ ہونا ہے. یہ جتنے اولیاء کے سلسلے ہیں تصوف کے، ان کے جا کے پیچھے، یہ سب اپنا راہبر کس کو مانتے ہیں؟ یہ چشتی قادری جتنے سلسلے ہیں. کتنا بدبخت ہے وہ علی کا نعرہ لگانے والا جو کہتا ہوں میں مانتا علی کو ہوں، اور پھر اپنی مشکلوں کے لیے کسی بابے کے پاس گیا بیٹھا ہو جس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا. یہ آیت حق ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اولیاء اللہ پر نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن. خوف اور حزن کا یہاں فرق یہ ہے کہ حزن ہوتا ہے جو مثلا خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے اور وہ گزر گیا ہے، لیکن یاد آتا ہے خدا نخواستہ کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی چوری ڈاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی دنیا کی آئی ہے، وہ یاد کر کے جو دل پر سنگین حالت طاری ہوتی ہے، اس کو حزن کہتے ہیں. اور ایک ہے ڈھیر سارے پیسے اکٹھے کر کے بیٹھا ہے بینک میں جمع کرا کے، اور ہر روز ایک خبر بھی آ جاتی ہے کہ فلاں بینک پیسے لے کے ان کے جو ہے اکاؤنٹ کسی نے ہیک کر لیے. اور وہ تو پراپرٹی والے لاہور میں خصوصاً کہ ہو سکتا ہے کل کوئی سیاسی آ کے ہمارے پلاٹ پر قبضہ کر لے. یہ جو ہے کہ یہ جو پاس ہے یہ چھن نہ جائے، یہ جو پریشانی ہے اس کو خوف کہتے ہیں. وہ کیوں چھن گیا اس کو حزن کہتے ہیں. قرآن فرما رہا ہے کہ اولیاء اللہ نہ خوف ہے ان کے لیے اور نہ حزن ہے. دوسری جگہ پر یہ نہج البلاغہ میں ہے کہ سئل عن الزہد، جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان سے کسی آدمی نے آ کے پوچھا کہ زہد کس کو کہتے ہیں، زاہد کون ہوتا ہے. یہ بھی لفظ سنا ہوا ہوگا، زاہد و پرہیزگار، زہد و تقوی رکھتا ہے فلانا. زہد کیا ہوتا ہے؟ کون بندہ زاہد ہوتا ہے؟ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اب زہد کے بھی آپ پھر ان چشتیوں قادریوں کی کتابوں میں چلے جائیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، پاگل ہو جائیں گے. جناب امیر نے فرمایا آؤ جہاں سے پوچھنا تھا تو نے مسئلہ جان، میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں زہد کیا ہے. الزہد بین کلمتین من القرآن، سورہ حدید کی یہ آیت ہے، جا کے اگر وقت ہو تو دیکھ لینا. سورہ حدید میں آیت ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْ لَا، یہ آیت کوٹ کی ہے جناب امیر نے. ان دو کلموں میں زہد کی تعریف بند ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ،
پچھلی آیت کہہ رہی ہے کہ جو کچھ زمین میں ہوتا ہے نا یہ اللہ نے لکھ دیا ہے. اگر تو مسلمان ہے، اگر اللہ کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر ماضی میں کوئی نقصان ہوا ہے تو اس پہ تجھے افسوس نہیں ہونا چاہیے چونکہ اللہ نے لکھا ہے. اور جو آئندہ آ رہا ہے یا تیرے سامنے آگے سے جو تجھے ملنے والا ہے، پلاٹ بکنے والا ہے، اسے تجھے یزید نہیں بنا دینا چاہیے اس خوشخبری کو. چونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مل رہا ہے وہ میرا کرم نہیں، وہ اللہ کا کرم ہے. اللہ کا کرم ہو تو سینہ نہیں تاننا ہوتا بلکہ سجدے زیادہ کرنے ہوتے ہیں. اللہ تاسو علی ما فاتکم، امیر المومنین فرمایا اگر زہد کی تعریف جو فوت ہو گیا اس پر افسوس نہ کر. ولا تفرحوا بما آتاکم، جو ملنے والا ہے وہ تجھے بگاڑ نہ دے، جوں جوں ملتا جائے تو جھکتا جائے، جوں جوں عزت اللہ دیتا جائے، مال دیتا جائے، تیرے رویے سے پتہ چلے کہ یہ شکر گزار ہے، یہ متواضع ہے، یہ منکسر المزاج ہے. اور یہ انکسار اور خضوع اور تواضع بے شک کافر میں ہو یہ رزق کو جلب کرتا ہے. تکبر، عجب، یہ آئے ہوئے پرندے جو رزق ہیں ان کو روایت میں جو ملا یہ اڑا دیتا ہے، جو آیا ہوا رزق ہے اس کو واپس کر دیتا ہے. اچھا، ایک تو خوف یہ ہے کہ نفی کی گئی، قرآن نے کہا کہ اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہیں وہ یحزنون، نہ ان کو کوئی حزن ہے. دوسری جگہ پر میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ تقویٰ کا معنی خوف بھی کیا جاتا ہے، خوف خدا کر، اللہ کا خوف. اور ہے اذا تولیت علیہم آیاتنا خروا سجدا، قرآن مجید نے اللہ کے بندوں کے اوصاف بیان کیے کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت ہوتی ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے دل اور گر جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں. تعبیر یہ ہے، کرنا اور ہے اور سجدے میں گر جانا. کھڑے نہیں ہو سکتے، پاؤں سے طاقت ختم ہو جاتی ہے خوف خدا میں. آپ نے تو بحمدللہ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ تعبیرات عام سنی ہے کہ زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے باہر کھڑے ہو کر تلبیہ کہنا چاہتے ہیں اور زبان سے لفظ نہیں نکلتا، ہونٹ کانپتے ہیں سید الساجدین کے، جسم میں لرز ہے، چہرہ زرد ہو گیا ہے. کسی نے پوچھا کہ سب حاجیوں نے لبیک اللہم لبیک، یہ خوف خدا کی. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہتے ہیں امیر کائنات کا امیر بیٹا جب وضو کے لیے پانی سامنے آتا تھا اور وضو کرنے لگتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا خوف خدا سے. سب ائمہ کے امام، میں نے بارہا یہ روایت عرض کی ہے کہ جب آدھی دنیا کے حکمران تھے علی، رات کو یتململو و یتلونو و یتزلزلو، علی کی رات کیسے گزرتی تھی جیسے مار گزیدہ تڑپتا ہے، زلزلہ ہوتا تھا بدن میں، ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا علی کا. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا تھوڑا اپنے آپ کو عادی بھی بنائیں، اور پھر عرض یہ کہ یعنی یہاں وقت کم ہوتا ہے، اتوار کو تشریف لائیں کہ آپ کو سوالوں کا بھی
یعنی یہاں چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، بات کمپلیٹ کرنا مشکل ہوتی ہے۔ اب ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اولیاء اللہ پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خوف سے، ڈر سے گر جاتے ہیں، ان کے دل میں وجلت آ جاتی ہے۔ معصومین کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تلبیہ کے موقع پر خوف ہے، نماز کے حالت میں خوف ہے۔ یہ جو آپ سورہ فاتحہ ہر روز پڑھتے ہیں، روایات میں ہے کہ زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے، حتی غشی علیہ، غشی طاری ہو جاتی تھی اس کے تکرار سے۔ اب یہ جم کیسے کریں؟ ایک بہت بڑا کام جو ٹیکنیکل کام ہے نا، جو علماء نے کرنا تھا۔ اب تو علماء مطلب دیکھتے ہیں کہ مجلس کی دعوت کیسے، اگلے سال کی دعا خیر کیسے ہونی ہے۔ ایک کام جو بڑا سخت ہے علم دین میں، وہ یہ ہے کہ روایات اور آیات میں ظاہراً جو نہیں پڑھا ہوا اس کو تضاد نظر آتا ہے کہ یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ روایت اس روایت سے ٹکرا رہی ہے۔ اب ظاہراً یہ آیات اور روایات جو کہتی ہیں کہ ان پر خوف ہوتا تھا، اور ادھر وہ آیت کہہ رہی ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یہ ظاہراً آپس میں یہاں ضرورت ہوتی ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، جو بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے تو بڑا آتا ہے، میں نے درس میں جا کے کیا کرنا ہے، میں تو مطلب ان پڑھ مولوی صاحب، مطلب میں اب اتنا پڑھ گیا ہوں کہ پہلے دن آیا تھا اسٹوڈنٹ مدرسے میں، تو وہ ایک ابواب الصرف ہوتی ہے، زاربا جو رضوی صاحب مرحوم ویل چیئر پر بیٹھ کے اور تقریر ختم ہو جاتی تھی، وہ شروع کر دیتے تھے، صرف میر کی گردان۔ تو وہ جب اس نے پڑھی تو وہ نا ایسے سینہ مال رہا تھا نا رات کو، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں سینے کو شاید؟ اس نے کہا کہ میں ڈر رہا ہوں کہ اتنا علم اس سینے میں آ کیسے گیا ہے، پوری زاربا کی گردان۔ جو سمجھتا ہے نا کہ میں جاہل ہوں، میں نا آگاہ ہوں، یہ عالم ہے۔ اور جس کو یہ رہتا ہے نا، جتنا پڑھتا جاتا ہے اس کا احساس جہالت بڑھتا جاتا ہے، وہ علم کا راستہ طے کر رہا ہے۔ لہذا کوشش کیا کریں، دینیات پڑھنے کی چیز ہے۔ جم یہ ہے، ایک خوف ہے جو حزن کے مقابلے میں ہے، ایک خوف ہے جو رجا کے مقابلے میں ہے۔ رجا امید، دو جگہ خوف و رجا، ایک لفظ ہے خوف و حزن۔ یہ جو حزن کے مقابلے میں خوف ہے یہ اور ہے، اور وہ جو رجا کے مقابلے میں خوف ہے وہ اور ہے۔ اس کو اچھی طرح کہ ٹائم اتنا ہے، اگر میں آگے تشریح نہ کر سکوں تو پھر سنڈے کو انشاءاللہ۔ خوف و رجا میں آیا جانے والا خوف وہ منفی ہے، اس کو نفی کیا گیا کہ اولیاء اللہ پر خوف و حزن نہیں ہوتا۔ لیکن خوف و امید کے درمیان زندگی کرنا، یہ اصل نصاب ہے ولی اللہ بننے کا۔ نہیں خوف ہوتا کس کا؟ نہیں ہونا چاہیے اولیاء اللہ کو، وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا کیوں مر گیا، مجھے کاروبار میں کیوں نقصان آ گیا، اتنا منافع آنا تھا اتنا نہیں آیا، اتنا کیوں آیا۔ یہ حزن اور یہ خوف یہ دنیا سے متعلق ہے۔ حزن کا متعلق بھی دنیا ہے اور خوف کا متعلق بھی۔ دنیا کیوں چلی گئی وہ حزن،
دنیا پتہ نہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ خوف، یہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اولیاء اللہ کو حزن ہے نہ خوف۔ لیکن ایک ہے خوف رجا کے مقابلے میں، رجا امید، من کرنے ہی الی قدمہ، جو گناہوں سے شرابور ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر ایک لمحہ اس کے دل میں یہ گمان آ جائے کہ اب اللہ مجھے نہیں بخش سکتا، یہ کافر ہے۔ رجا اتنی ہو، یا من سبقت رحمتہ غضبا، اے میرا وہ کریم اللہ جس کا غضب پیچھے رہ جاتا ہے۔ اے حر جیسے کو معاف کر دینے والا اللہ، اے اپنے روٹھے ہوئوں کو اپنی ماضی یاد نہ دلانے والا اللہ، یہ رجا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں خوف، یہ دونوں عمل کے بعد ہوتے ہیں۔ عمل کر کے انشاءاللہ میری یہ ٹوٹی ہوئی نماز، یہ میری ناکارہ نماز، یہ میری ہر لحاظ سے نہ قبول ہونے والی نماز، میرے پاس یہی ہے، قبول ہوگی، یہ رجا ہے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ شام کو گزر رہے تھے، عالم دین، اور ایک ضعیف بندہ، وہ کوئی سیب گلے سڑے، ظاہر اس کے پاس پیسے تو نہیں تھے لینے والے، تو لے کے بیچارہ وہ آس لگا کے نا بیٹھ گیا، بھائی یعنی گھر فارغ نہ بیٹھوں، کس نے لینے تھے وہ والے؟ تو کہتے ہیں ادھر جنہیں سورج غروب ہونے کے قریب تھا، تو جب یہ گزرے انہوں نے اس کے چہرے کی حالت دیکھی تو آگے ان کا کتنا ریٹ ہے، تو وہ نا بیچارہ گھبرا گیا کہ میں اب کیا بتاؤں کہ ان کی قیمت کیا ہے۔ اس عالم دین نے ابا بچھا کر وہ سارے سیب اس کے اوپر ڈالنے شروع کر دیے۔ تو یہ نا بڑا تعجب میں بھی تھا کہ شاید بوڑھا ہے، عالم دین ہے، ان کی شاید کوئی نظر کا مسئلہ ہے، یہ تو سیب لینے کے قابل نہیں ہے، اور یہ پھر کوئی چون کے جو ایک دو اچھے ہیں وہ اٹھاتے، یہ سارے ہی اپنی ابا میں۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے نا دیکھا نا تو وہ آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے تھے، اور میں آگے ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور کہہ رہے تھے میرے اللہ اس بیچارے کی شام ڈھلی ہے اور اس کا نہ بکنے والا سودا تھا، میرے اللہ یہ ڈرا ہوا تھا اس کا میں نے لے لیا ہے۔ اے میرا کریم اللہ، میرا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ میں تیرے سامنے پیش کروں، اسی میرے انہیں آنسوؤں کے بدلے میں جو تیرے حسین پر میری آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں، میرے انہی اعمال کو قبول کر لینا۔ اور ساتھ یہ خوف ہو کہ میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ خوف ساتھ رہنا، یہ خوف مثبت ہے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد
وعلى آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم صل وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى اللهم عجل فرجه وساهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں قرآن مجید اور اپنے ائمہ نجبا اپنے پاک ائمہ طاہرین کی پاک سیرت اور پاک اقوال کو اپنی زندگی میں اپنے اختیار سے اپنے اوپر لگائے ہوئے زخموں کی مرہم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید دوا ہے ہمارے ہر درد کی، اہل بیت کا ہر کلمہ اور سیرت کا ہر حصہ اور قدم شفا ہے ہمارے روح کے زخموں کی۔ ذات واجب ہمیں باتقوی زندگی اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مناسبتیں بھی ہیں، ایک تو آج 5 جمادی الاول ہے اور ولادت باسعادت ہے جناب عصمت صغریٰ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ جو وہ مستور ہیں، مستور ہو کر اللہ کے معصوم ائمہ طاہرین جس کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، جس کو سید الساجدین یہ سند دیں کہ تو عالم غیر معلمہ ہے، جس کو سید الساجدین ساتھ کھڑے ہوں اور کوفہ میں فتویٰ زین العابدین نہ دیں، اللہ کا معصوم امام کی موجودگی میں جو بچوں کے ہاتھوں سے کھجوریں لے کر چھتوں پر بیٹھی ہوئی عورتوں کو واپس کر کے کہے نحن اہل بیت النبوہ الصدقۃ علینا حرام، امام کی موجودگی میں جس کو اللہ کی طرف سے فتویٰ دینے اور حکم خدا بیان کرنے کی اجازت ہے وہ زینب اولیاء ہے۔ اور اسی باس کو اگر جو پہلے خطبے میں کی ہے، ایک خوف ہے جو انسان کو تخریب کرتا ہے، یہ دنیا کے وہ چھن کیوں گیا، یہ کیوں نہیں ملے گا، یہ انسان کی شخصیت کو چھوٹا کرتا ہے۔ ان دو خوف و حزن کے درمیان انسان بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، بالآخر اسی خوف میں چھوٹا ہوتا 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 اپنی انسانیت سے گزرتا جاتا ہے، اپنے عزت سے گزر جاتا ہے، اپنی غیرت سے گزر جاتا ہے، اپنے
مقام سے گزر جاتا ہے، صرف رہ جاتی ہے تو دنیا 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 دنیا۔ ذات واجب کہہ رہے ہیں حضرت انسان میں نے فرشتوں کو تیرے سامنے جھکایا ہے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، اپنا مقام تو دیکھ، اپنا مرتبہ تو دیکھ، اپنا ماضی تو یاد کر۔ تیری شان تھی کہ تو چند روٹیوں کے لیے ایسوں کے سامنے جھکا ہوا ہوتا جس کے سامنے جھکنا تیری توہین ہے۔ اپنی عظمت کو کسی کے سامنے نہ جھک، کسی کا خوف اور حزن ذہن میں نہ لیا، سجدہ وہاں کر جہاں علی تجھے جھکتے ہوئے نظر آئیں۔ پھر یہ لوح و قلم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، اللہ کہہ رہا ہے جس کا اللہ ہو اس کو پھر کسی کے سامنے جھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ 13 جمادی الاولیٰ کو ایک روایت کے مطابق شہادت ہے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی، اور اکثر مراجع نے بہت اچھی ایک جو ان کا امر ہے اور اس کے مطابق ایران میں ہوتا ہے، یہاں بھی اب تھوڑا تھوڑا، خصوصاً یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ایک روایت 3 جمادی الثانی کی ہے اور ایک 13 جمادی الاول کی ہے۔ وہ جو اختلاف 75 دن یا وہی یعنی اگر یہ ہو تو 75 دن، اگر وہ ہو تو یہ وہ کہتے تھے سارا مہینہ بنتا ہے، اس کو ایام فاطمیہ مناؤ، اور امام فرماتے تھے اس کو محرم کی طرح ہی مناؤ۔ وہ جس حسین نے اپنے گردن کے خون سے مرتے ہوئے اسلام کو حیات بخشی ہے، اس حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر تربیت کر کے حسین بنانے والی کا نام زہرا ہے۔ اگر حسین کی عزاداری آپ محرم اور سفر میں مناتے ہیں تو ایک مہینہ حق بنتا ہے جناب سیدہ کا، اور بتائیں آسان طریقے سے لوگوں کو بتائیں کہ جناب سیدہ کیا ہے۔ وقت ختم ہے، میں ہر ہفتے میں ذہن میں ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے ملکی امور ان پر گفتگو کی جائے۔ ہمارا ملک جو ہے ذلت اور رسوائی کی حدیں پار کر رہا ہے، یعنی لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس ملک میں کون بستا ہے، پتہ نہیں یہ آپ تبصرے سنیں واقعہ سیال کوٹ پر جو ہوئے ہیں، اور ہر آپ میں سے بحمد اللہ مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی سمجھتا ہے اصل یعنی اس حکومت نے، میں نے تعریف بھی کیا یہیں پر کھڑے ہو کر اس حکومت کی، وزیر اعظم صاحب نے کچھ اپنی حکومت میں اقدام کیے ہیں، کچھ بیانات دیے ہیں جو تاریخ پاکستان کی حکومتوں میں بے نظیر ہیں، ان پر ان کو داد دینی چاہیے۔ اور میری طبیعت بھی ایسے نہیں ہے کہ مطلب تنقید کر کے بندہ نمبر بنائے، تنقید کرنا کوئی خود اچھا کام نہیں ہے، مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنا یہ علم اخلاق بھی یہی کہتا ہے کہ، لیکن ایک جو غلطی پرائم منسٹر صاحب اور اس حکومت نے کی ہے، اب وقت نہیں ہے وہ، اور غلطی ہے آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جن کی جو لکھ سکتے ہیں، جو پہچان سکتے ہیں، جن کے پاس میڈیا، آج کل تو ہر بندہ یعنی میڈیا کا حصہ ہے۔ یہ جو کام ہوا ہے نا کہ جو کالا دم تنظیمیں تھیں ان سے ڈر کر، ان کے مجرموں کو رہا کر کے، ان کو اپنی بغل میں، کئی وزراء ایسے ہیں جنہوں نے اس لیے استعفیٰ دے دیا کہ وزیر اعظم کے پاس تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا،
2 مہینے ہو گئے، ہم نے کہا ملاقات کرنا چاہتے تھے ان کو، اور یہ دہشت گرد، یہ قاتل، یہ پولیس کے قاتل، یہ فوج کے قاتل، یہ ایک ایسے وہ بیل بجائیں تو وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب ان کی گود میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب یہ سسٹم ہوگا کہ جو پولیس کو مارے اور فوجیوں کو شہید کرے، ان کے بلانے پر یہ جائیں اور جہاں انصاف دلانا ہو وہاں یہ نظر نہ آئے اور یہ پیچھے ہٹ جائیں، ان کو قانون ہی نہ ملے کہ 100 بندے کے قاتل کی سزا کیا ہے، زانی کی سزا کیا ہے، ہم جنس پرستی کے مرتکب کی سزا کیا ہے، وہ بیٹھے ہیں جیلوں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ غلطی ہے ہماری حکومت کی۔ خداوند عالم ان کو ہوش کے ناسن لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دہشت گرد ہیں، ان کو ایک تو جرات کریں ان کو دہشت گرد کہیں، اور دوسرا جرات کر کے اب بڑی مضبوط حکومت ہے، ایک لحاظ سے مضبوط ہونے کا ثبوت دیں، مجرم کو مجرم رہنے دیں۔ جب مجرم کو مجرم کہہ کے تم نے سزا دے لی، انشاءاللہ پاکستان میں مجرموں کی تعداد اگر ختم نہ ہوئی تو بہت کم ہو جائے گی۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ العلی۔